خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے 13ویں باب کے حوالے سے آج 10واں اور آخری پروگرام ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ریویلیشن چیپٹر 13 پروگرام نمبر 10 عزیزو، خاص طور پر 666 کے حوالے سے ہے، اور خصوصاً اس آڈیو فائل کے حوالے سے جو آپ میں سے بتھیرے وائرل کر رہے ہیں، مجھے بھی بھیج رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اس حوالے سے، جو ایک بہن نے غالباً کچھ پیشن گوئی، کچھ رویا کے حوالے سے، کچھ نبوت کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ پروگرام میں اس کا بھی جواب دے سکوں۔ کوشش یہی ہوگی کہ ایک متوازن طور پر ایک بیلنسڈ رپلائی ہو۔ عزیزو، خداوند میں آپ سبوں کے لیے خداوند کی پاک روح کو، رواح خدیش کو، ہولی اسپرٹ کو مانگتے ہیں، جو ہمارے دلوں کی زمین کو تیار کرے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو قبول کرنے والے ہوں۔ خداوند کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، وہ بے شک ہمیں وہ نور بنائے، وہ روشنی بنائے جو باقی لوگوں کی زندگی میں بھی روشنی کر سکے، اور خداوند کی روشنی ہمارے آسمانی باپ کی روشنی کو، اس کی گواہی کو، ٹیسٹمنی کو ظاہر کر سکے۔ آپ سبوں نے جنہوں نے اس گروپ میں خداوند کے کلام کی خدمت کی ہے، حمد و ثنا کی ہے، پریئر ریکویسٹ کی ہیں، خداوند آپ کو برکت بخشے۔ ان پریئر ریکویسٹس کے، دعائیہ درخواستوں کے جواب میں ہاں کے ساتھ آپ کی دعاؤں کا جواب دے، اور عزیز و آپ کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہو۔ مکاشفہ کے 13ویں باب میں 13 چیپٹر میں اس کی آخری آیات میں لکھا ہے 15ویں سے 18ویں آیت تک کہ اسے، یعنی اس زمینی حیوان کو، یعنی اس جھوٹے نبی کو، اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار بھی دیا گیا، تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان، یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ آمین۔ عزیزو، اس حوالے سے میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا کہ بہت سی تھیوریز ہیں، ہم ان تھیوریز کو آج کے پروگرام میں جانچیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک بات جو میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی خیال، کوئی بھی نظریہ اس وقت تک، جب تک یہ باتیں وقوع پذیر نہ ہو جائیں، ایک تھیوری ہی ہے، ایک خیال ہی ہے، ایک نظریہ ہی ہے، until proven correct۔ سب سے پہلی تھیوری، سب سے پہلا خیال تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ 666 پیپسی یا پیپل روم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو کہ کیتھولسزم کا سسٹم ہے، اور اگرچہ یہ ڈینومینیشن، یہ فرقہ مسیحیت میں سب سے بڑا فرقہ ہے، تو ابھی جو اس سے پروٹیسٹ کر کے علیحدہ ہوئے، اور پینٹیکوسٹل جو فرقے ہیں، خاص طور پر جو کیرزمیٹک فرقہ ہے، ڈینومینیشن ہے، اس کے بقول یہ کیتھولسزم ہی ہے اور اس کی لیڈرشپ ہی ہے جس نے مسیحیت میں بہت سی روایات کو، ٹریڈیشنز کو، جو کہ بائبل کی نہیں ہیں، بیبلیکل نہیں ہیں، ان کو انٹروڈیوس کرایا۔ اور کیونکہ وہ اگینسٹ بائبل، اگینسٹ گاڈ ہیں، اس لیے اینڈ ٹائمز کا جو یہ بیسٹ ہے، یہ بیسٹ سسٹم ہے، یہ کیتھولسزم ہوگا۔ اگرچہ اس خیال کو بہت پذیرائی ملی، تاہم اس دور میں، اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک کیتھولسزم کا فرقہ موجود ہے، لیکن اس کی لیڈرشپ انتہائی ویک ہے، اور ایسی کوئی کلاؤڈ، ایسی کوئی پاور، ایسی کوئی طاقت یا اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اینڈ ٹائمز میں سب دنیا پر حکومت کر سکے، یا اس کا اختیار ایسا ہو کہ وہ تمام دنیا کو اپنے ساتھ، اپنے آئیڈیا، اپنے ڈینومینیشنل سوچ کے ساتھ متفق کرا سکے۔ پھر ایک اور خیال یہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ غالباً یہ وہ قوموں کا اکٹھ ہے جو اس
اسرائیل کے، خدا کی سرزمین کے چاروں طرف موجود ہیں۔ ہم اس حوالے سے گزشتہ پروگرام میں کافی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس تھیوری کے لیے کوئی 666 کا 666 کا اپلائی ہونا ڈائریکٹلی پروون نہیں ہے۔ پھر ایک اور تھیوری جیسے میں نے آپ کو کہا وہ یہ رہی ہے، اور جو کہ آج کل بہت مشہور ہے، کہ 666 یہ عدد دراصل وہ ٹیکنالوجی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہوگی، جیسے موبائل فونز اور موبائل فونز کے ساتھ جڑی جو ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سمز ہیں، نینو ٹیکنالوجی ہے، مائکرو چپ ٹیکنالوجی ہے، جو لوگ منیچر کرتے کرتے، چھوٹا کرتے کرتے بڑے ڈیسک ٹاپ پی سی سے لیپ ٹاپ سے ٹیبلٹ سے فونز، اور فون سے مزید یہ مختصر ہوتی ہوتی لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور یہ دہنے ہاتھ میں ہوگی تو آپ اسی کے تھرو بات چیت کر سکیں گے، اسی کے تھرو خرید و فروخت کر سکیں گے، اور کیش کا جو سسٹم ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی جو نقد رقم کا سسٹم ہے وہ منقول ہوتا جائے گا، وہ ختم ہوتا جائے گا، اور آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ پے پیلز کے تھرو اور کریڈٹ کارڈز کے تھرو اور ان چپس کے تھرو، گوگل پیز اور ایپل پیز کے تھرو ہوتی ہوں گی۔ تو چونکہ یہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے اس خیال کو، اس نظریے کو کافی زیادہ مقبولیت اور ایکسیپٹنس حاصل ہے آج کل کے دور میں۔ ہاں، ایک خیال جو شروع سے ظاہر کیا جاتا رہا ہے، جو کہ لٹرل ہے، جو کہ جیسا بائبل میں تحریر کیا گیا ہے ویسا ہی ہے، اس کے متعلق بھی میں آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس حیوان کا جو نام ہے یا اس کے نام کا عدد ہے وہ بتایا گیا ہے 17ویں آیت میں، 17th verse of chapter 13 ریویلیشن میں۔ اب نام کا عدد دراصل گمیٹریا کہلاتا ہے، یعنی ناموں میں جو حروف تہجی ہیں، جو الفابیٹس ہیں، ان کو اگر ایڈ کیا جائے تو اس نیومرولوجی کو، اس گمیٹریا کو اکثر قومیں، اکثر لوگ فالو کرتے ہیں، اور اپنے ناموں کے عدد کے حوالے سے، اپنے ناموں کے نمبرز کے حوالے سے اکثر بات کی جاتی ہے۔ لیکن جو فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو نام ہوگا یہ ہیبرو کے ناموں کی بات ہوگی، کیونکہ ہیبرو میں جو الفابیٹس ہیں نمبرز کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں، الف کو 1، بیت کو 2، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، اس طرح ان کے نمبرز ہیں۔ تو کیا یہ ہیبرو کے ساتھ بات کی جا رہی ہے یا گریک کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، یعنی یونانی لینگویج کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ مکاشفہ کے جو ارلی مینیوسکرپٹس ہیں وہ گریک میں ہیں، یونانی میں ہیں۔ پھر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کیونکہ انگلش اینڈ ٹائمز کی مین لینگویج ہے، غالباً یہ انگلش کی بات کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے بہت سی تھیوریز پیش کی، خاص طور پر جب ہٹلر تھے یا نپولین تھے جنہوں نے یہودیوں پر اور اسرائیل پر بہت سے مظالم ڈھائے، تو ان کے ناموں کے عدد کو جو ایڈ کیا جاتا رہا، ان کو اس طرح ایڈ کیا جاتا رہا کہ وہ 666 بنتے تھے، اور لوگوں کا خیال یہی تھا کہ وہ اینڈ ٹائم بیسٹ ہیں۔ اگرچہ انہوں نے بہت سے مظالم اسرائیل پر اور اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر ڈھائے، دنیا پر ڈھائے، بہت سی پرسیکیوشن ہوئی، بہت سی تھیلیپسس، بہت سی مصائب جو ہیں وہ خدا ان کے لوگوں پر آئے، پھر بھی وہ اینڈ ٹائم بیس نہیں رہے، کیونکہ اینڈ ٹائمز ان کے بعد بھی جاری ہیں، وقت کا دھارا ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ تھیوری جو ہے یہ واقعی ایسے کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی کہ سب لوگ اس کو سمجھ جائیں گے، یا صرف وہ اس کو سمجھیں گے جو حکمت رکھتے ہیں۔ تو کلام یہ کہتا ہے کہ صرف حکمت رکھنے والے، اور حکمت کون ہے؟ حکمت ہم امثال کی کتاب میں پڑھتے ہیں ان the book of Proverbs کہ حکمت پکارتی ہے۔ حکمت جو ہے وہ رواق خدش ہے، حکمت جو ہے وہ پاک روح ہے۔ اگر ہم ان آیات کو پڑھیں جو امثال میں لکھی ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دراصل حکمت جو ہے وہ خدا کی پاک روح کی ایک صفت ہے، اور یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، اسی طرح خدا ہی حکمت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جب آپ خدا کے خوف میں چلنا شروع کرتے ہیں تو خدا کی حضوری آپ کو حکمت بخشتی ہے، خدا آپ کے ساتھ حکمت کے طور پر آتا ہے، وزڈم کے طور پر آتا ہے۔ سو وزڈم اور حکمت دراصل خداوند کا
ہمارے ساتھ ہونا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ خداوند نہیں ہے وہ چاہے بہت حکیم بہت عقل مند دکھائی دیں، لیکن دراصل وہ چالاک تو ہو سکتے ہیں لیکن خداوند کی حکمت سے خالی ہیں، یا وہ لوگ دنیاوی علم سے اپنے آپ کو دنیاوی طور پر وائز تو کہہ سکتے ہیں لیکن خداوند کے کلام کی ڈیفینیشن کے طور پر وہ وائز نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس بات کی مثال دے سکتا ہوں کیونکہ کام کی غرض سے میں چونکہ ورلڈ آف ہائی ٹیک کے ساتھ انوالو ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ بہت سی لرنڈنس، انٹیلیجنس، کریٹیو آئیڈیاز جو انجینئرز، سائنٹسٹ، میتھمیٹیشنز دیتے ہیں، انہوں نے اس دنیا کو ڈرامیٹکلی چینج کیا ہے۔ تاہم یہ انجینئرز، سائنٹسٹس، میتھمیٹیشنز، بایولوجسٹس بہت سی چیزوں میں جو تھیوریز پیش کرتے ہیں، جو انلائٹمنٹ کی ہیں، جو ایولیوشن کی ہیں، جو بگ بینگ کی ہیں، جو سائنس کی ہیں، وہ کئی تھیوریز جو ہیں وہ خداوند خدا کی نفی میں ہیں۔ مثال کے طور پر خداوند خدا کی کریشن کو بگ بینگ تھیوری یا ایولیوشن تھیوری اس کی نفی کرتی ہے، اور اگرچہ وہ بھی تھیوریز ہیں، یاد رہے یہ لوگ تھیوریز پیش کرتے ہیں، وہ فیکٹفل باتیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ایولیوشن کے حوالے سے یا بگ بینگ کے حوالے سے ان باتوں کی نفی کریں تو آپ علمی ورلڈ میں جو تعلیم کی اور علم کی دنیا ہے اس میں ایک نو باڈی سمجھے جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ عزت نہیں دے گا، بلکہ آپ کو ناچیز جانے گا کہ آپ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ بگ بینگ تھیوری کو، ایولیوشن تھیوری کو چیلنج کر رہے ہیں یا اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اینڈ آئی ڈو بلیو، میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے ہی بہت سے سو کالڈ علمی ایکسپرٹس، لاجیشنز، سائنٹسٹس، پی ایچ ڈیز اس بت کی، حیوان کی، جھوٹے نبی کی اور اس سسٹم کی پیروی میں وہ قصیدے پڑھیں گے، وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے کہ تمام دنیا کو ان باتوں کو جنرلی ایکسیپٹ یا قبول کرنا ہی پڑے گا۔ خداوند کے خوف میں رہنے والے لوگ جو حکمت سے معمور ہیں وہ بے شک اس فرق کو دیکھ سکیں گے، اس 666، اس 666 کے سسٹم کو سمجھ سکیں گے، مگر جیسے ہمیں خداوند کا کلام سکھاتا ہے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ میں اس حوالے سے ان تمام باتوں کو جو 666 کے حوالے سے، نمبر گیم کے حوالے سے، عدد کے حوالے سے کہی جاتی ہیں، بہت قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور خداوند کے خوف میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی یہی دعا مانگتا ہوں کہ آپ خداوند کے خوف میں چلیں، کیونکہ خداوند کا خوف ہمیں حکمت بخشتا ہے، اور وہ حکمت ہمیں چاہیے ہوگی ان ٹائمز میں کہ ہم ابلیس کے سسٹم کی، شیطان کے سسٹم کی، مخالف مسیح کے سسٹم کی، جھوٹے نبی کے سسٹم کی صحیح طور پر تشخیص کر سکیں۔ وہ بات جو خداوند کے کلام کے، خداوند کے آئین کے برخلاف ہے، اس کے حوالے سے ہماری آنکھیں کھلی ہوں اور ہم حیوان کے عدد کو گن سکیں، آدمی کے عدد کو گن سکیں۔ جو باتیں ہیومینٹی، انسانیت کے لبادے میں چھپا کر، انسانیت کے فائدے میں لا کر لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں، اس شعبدہ بازی سے، اس ایلوژن سے بچ سکے۔ اب آ جاتے ہیں اس آڈیو کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے مجھے بھیجی کہ 15 اپریل کے بعد ایک بہن کے کہنے کے مطابق بہت سی پرابلمز آنے والی ہیں، خاص طور پر اندھیرا آنے والا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ تمام دنیا میں ہوگا، انہوں نے تمام دنیا کو مصر کہا اور خداوند کے لوگوں کو یہ کہا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور وہ تیاری کر لیں کہ اس اندھیرے میں جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں بھی کی، گھروں کے دروازوں کو بند کریں، موم بتیاں خرید لیں اور خشک اجناس خرید لیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن شاید وہ کلام سے واقف نہیں ہے کہ جب مصر پر اندھیرا چھایا یا باقی آفات آئیں تو جشن کے علاقے میں ہرگز اندھیرا نہیں ہوتا تھا یا آفات نہیں آتی تھیں۔ تو اگر وہ اسرائیل کی اور مصر کی مثال دے رہی ہیں تو وہ غلط انالوجی ہے، وہ غلط مثال ہے، ایک بات۔ دوسری بات، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آموس کا حوالہ دے کر یہ بات کی ہے اور آموس میں تو یہ بات لکھی نہیں ہوئی۔ تو جن بہن بھائیوں نے پڑھ لیا ہے انہوں نے اس بات کا خود ہی جواب دے دیا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں کہ آموس میں نہیں لکھا۔ بہرحال 15 اپریل کے بعد ان بہن نے
کہا ہے یہ بات ہوگی، تو اگر 15 اپریل کے بعد نہیں ہوتی یہ بات تو پھر ایسی بات کو اور ایسی شخصیت کو زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ان کا کلام ڈیوٹرانومی میں استثناء میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کرے، نبوت کرے، پیشن گوئی کرے جو وقوع میں نہ آئے، تو پھر اس شخص کو جھوٹا جان کر اس سے کنارہ کیا جائے۔ انفیکٹ وہاں پر کافی سخت الفاظ یوز کیے گئے ہیں۔ میری یہی درخواست ہے کہ ہم خام خواہ کی تشویش پھیلانے سے، خام خواہ کی پریشانی یا پینک پھیلانے سے بچیں اور اپنے آپ کو خداوند کی پاک روح کے حوالے کریں۔ بے شک تیار رہنا، تیار ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن دنیاوی باتوں کے حوالے سے نہیں بلکہ کلام کے حوالے سے ہمارا تیار ہونا ضرور ہے۔ اینڈ ٹائمز میں مشکل وقت ضرور آئیں گے، اور لکھا ہے جو تلوار سے قتل ہوں گے، جو قید میں ڈالے جائیں گے، ان کو اس پروسیس میں سے، اس مصیبت میں سے گزرنا ضرور ہے۔ تاہم اگر آپ 1-2 دنوں کے لیے کچھ خشک اجناس اور موم بتیاں خرید بھی لیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ عزیزو، خداوند آپ کی حفاظت کرے، خداوند آپ کو اپنے بیٹے کے لہو میں چھپا کر رکھے۔ آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے خداوند آپ کو بہت برکت بخشے۔ آمین۔